یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت کا بھی رواج نہیں تھا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں. صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، حرم، حجاز، مکہ، مدینہ، حجاز کی سرزمین میں مکہ، مدینہ، سعودیہ پورا آتا تھا، سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. تو صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اب فوراً کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا، ہم تو حدیث کو مانیں گے. کیا کسی صحیح حدیث ثابت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہیں جبکہ سعودیہ میں 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے؟ چونکہ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت عمر کے نہ تو پڑھانے کا ذکر ہے، حالانکہ میں مناظر نہیں ہوں، لیکن یہ بات جس نے بھی کی ہے اتنی کچی بات ہے کہ میں دھڑلے سے کہتا ہوں میں 11 بجے تک ادھر ہوں. کوئی مئی کا لال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویحاں پڑھائیں جس طرح سوال میں کہا گیا ہے. کوئی مئی کا لال آج رات 11 بجے تک میں ذمہ دار ہوں، میرے بعد میری پوری جماعت ذمہ دار ہے. کوئی مئی کا لال یہ روایت نہیں لا سکتا، اس لیے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں. صحیح ضعیف تو بعد کی بات ہے، یہ روایت ہے ہی نہیں. وہ جو روایت ہے جو انہوں نے بیان نہیں کی وہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی، زمانے میں 20 پڑھی گئی. اب زمانے میں 20 پڑھی گئی. اب نواز شریف کے زمانے میں ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ایمانداری سے بتاؤ نواز شریف کو پتا ہے خانپور میں کانفرنس ہو رہی ہے؟ پتا ہے نواز شریف؟ نہیں پتا. حضرت عمر کے زمانے میں اگر کسی نے رات کو 20 تراویح، حضرت عمر کا زمانہ ایران تک سرحدیں پھیلی ہوئی تھی، ایران فتح ہوا، آج تک ان کو یہی تو جیلسی ہے، یہی تو جیلسی ہے کہ یہ سنی ہمارے علاقوں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں. حضرت عمر بھی تو سنی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے تھے. تو اس زمانے میں اگر ان کے زمانے میں 20 پڑھی گئی تو میرا سوال یہ ہے حضرت عمر کے نالج میں تھی یہ بات؟ معلوم نہیں. حضرت عمر کو کسی نے جا کر بتایا تھا فلاں مسجد میں 20 ہو رہی ہیں؟ معلوم نہیں. یہ 20 رکعتیں کس نے پڑھائی تھی؟ معلوم نہیں. پیچھے کس نے پڑھی تھی؟ معلوم نہیں. کس مسجد میں پڑھی گئی؟ معلوم نہیں. تو پھر بات کس بات کی ہے؟ اب آئیے اس کے مقابلے میں موطا امام مالک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مدینے کا گشت کر رہے ہیں. رمضان کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے. مسجد نبوی کے پاس گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں علیحدہ علیحدہ، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ نماز تمہاری بہت پسند ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے، تم اسے علیحدہ علیحدہ پڑھا کرو. اور لوگ الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے 2 باتیں کی تھی. ایک تو یہ کی تھی کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، جماعت پسند ہے. دوسری یہ وجہ بتائی کہ میں جماعت کو اس لیے ترک کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو. لہذا آج اللہ کو یہ نماز کتنی بھی پسند ہو، چونکہ اللہ کا نبی ہم میں موجود نہیں ہے، جبریل ہمارے پاس تو آنے سے رہا، فرض یہ نہیں ہو سکتی. لہذا وہی کرو جو اللہ کو پسند تھا. انہوں نے جماعت کو جاری کیا. اور تمیم داری جو قرآن مجید کے بہت بڑے حافظ قاری عالم تھے اور بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے حافظ قاری تھے، دونوں کو مقرر کیا. اور دونوں کو مقرر کرنے کے بعد یہ حدیث کے الفاظ ہیں 11 رکعتن کے کہ آپ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کرو. موطا امام مالک آج بھی آپ ہر مدرسے میں
देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस सब के मदारिस में ये किताब मौजूद है। आप वहां उठा के देख लीजिए कि हजरत अब ये 11 रकत वितर समेत पढ़ने का हुक्म किसने दिया? मालूम है हजरत उमर ने दिया। किन को दिया? उबय इब्न काब और तमीम दारी को। यह भी हदीस से मालूम है। किस मस्जिद में पढ़ाने को कहा? मस्जिद नबवी के अंदर। ये जगह भी मालूम है। और पीछे पढ़ने वाले कौन थे? सहाबा किराम थे। ये भी मालूम है। सारी बातें हदीस में मालूम है। इस मालूम बातों के मुकाबले में आप मजहूल बातों को राजे करार देते हैं। ये तो फिर इस अकल पर जितना भी मातम किया जाए कम है।